ہماری سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہوں گے جب ہم ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں آج اپنے آپ سے باہر آنا ہے اور اس بڑھتے ہوئے ذہنی تناؤ کو پیچھے چھوڑنا ہے جو کہ جانے میں یا انجانے میں ہمارے اندر گھر کرتا جا رہا ہے۔ بار بار کسی نہ کسی وجہ سے یہ جو ذہنی تناؤ ہے، کبھی سوچا ہے کہ کیوں ہوتا ہے، آخر بار بار ایسا محسوس جو کہ بار بار تمہیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ تم سے ہو ہی نہیں پا رہا کچھ بھی، تمہاری زندگی صرف غموں کی تصویر ہے۔ لیکن ذہنی تناؤ کیا چیز ہے؟ آخر یہ وہی چیز ہے جو تمہیں اندر سے بار بار کمزور کرتا ہے، بار بار توڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس اب زندگی کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا، یا لگتا ہے کہ شاید زندگی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن کیا ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسی سوچیں صرف اندر سے تمہیں کمزور کرتی ہیں، لیکن کمزوری تمہارا المیہ نہیں، رہتے دور کے چلتے خود کو مضبوط بنانا اور مضبوط بناتے رہنا تمہارا المیہ ہے۔ ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی یا ذہنی تناؤ کا شکار ہو جانا تمہیں کمزور کرتا ہے۔ کمزوری صرف وہ نہیں ہوتی جو ظاہری طور پر دکھائی دے، کمزوری وہ بھی ہوتی ہے جو تمہیں اندر سے اداس کر دے، جو تمہیں کچھ ایسا سوچنے نہ دے۔ جب انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا علاج جلد سے جلد ہو جائے۔ اسی طرح تمہیں بھی اپنے ذہنی تناؤ کا علاج کرنا ہوگا، جلد سے جلد کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ذہنی تناؤ جب تک تمہارے اندر رہے گا تمہاری شخصیت پر اس کا منفی اثرات مرتب ہوتا رہے گا۔ اور یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے کہ منفی اثر مرتب ہوتا ہے، بلکہ عملی بھی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جب انسان کا ذہن پریشان ہوتا ہے یا کسی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جو انسانی جسم کو کمزوری کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور پھر اسی کی وجہ سے جسم پر اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں جو کہ انسان کو رفتہ رفتہ موت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تو پھر کیا تم وقت سے پہلے زندگی کی بازی ہارنا چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے نا؟ تو پھر آج سے بلکہ ابھی سے ساری سوچیں نکال پھینکو اور صرف ایک سوچ کو اپنے ذہن میں جگہ دو کہ مجھے اب پریشان نہیں ہونا ہے، خود پر اعتماد کرنا ہے، کیونکہ اپنی پہلی ترجیح تم خود ہو۔ اگر تم خود کو نہیں سنبھال پاؤ گے تو اور کون سنبھالے گا؟ تمہیں اپنا خیال خود رکھنا ہے، تو تم کیوں پھر خود کو اس طرح سے تکلیف دیتے ہو، اور آخر کب تک دیتے رہو گے؟ غم اور پریشانی کس کی زندگی کا حصہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہاری زندگی میں پریشانیاں ہیں جو تمہیں ذہنی تناؤ کا شکار کرتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تم خود میں اپنے آپ میں اس احساس کو جگاؤ کہ زندگی ہمیشہ ہمارے حساب سے نہیں چلتی، اور کسی بھی بات کو اپنے ذہن و گمان اور سوچوں پر حاوی نہ کرو۔ کیا حاوی کر لینا کسی بھی مسئلے کا حل ہے؟ نہیں نا؟ تو آؤ آج خود سے یہ عہد کر ہی ڈالو کہ اب کتنے ہی مسائل میں گر جاؤں تم پریشان نہیں ہوگے، تناؤ کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دو گے، بلکہ مثبت رویہ اور مثبت سوچ کو اپنا شعار بناؤ گے اور اپنی پریشانیوں کو مثبت طریقے سے حل کرنے کی اور انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کرو گے۔ پھر تم خود دیکھ لو گے کہ تمہاری زندگی کے یہ جو مسائل ہیں کیسے حل ہوتے ہیں، کیسے رونقیں بحال ہوتی ہیں، پھر وہی ذہنی تناؤ ذہنی سکون کی جگہ لے لے گا۔